دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے ایوان کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے جو ہے وہ تقریر کی، اور اس تقریر کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا وہ ایوان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ سابقہ اپوزیشن اتحاد جس کے اب جو ہے وہ منتخب ہونے والے ہیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، کیونکہ دوسری جانب سے جو ان کے مد مقابل امیدوار تھے شاہ محمود قریشی، انہوں نے اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کیا، انہوں نے کہا میں الیکشن نہیں لڑ رہا، انہوں نے جو کنٹیسٹ کرنے سے انکار کیا۔ تو ہمیں متحدہ اپوزیشن نظر آ رہی ہے واضح طور پہ بڑی تعداد میں، اور دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کو ہاتھ ہلا رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ جو تحریک انصاف کی جماعت ہے، لیکن دوسری جانب آپ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو جی ڈی اے ہے وہ یہیں پہ موجود ہے۔ نہ صرف یہاں پہ نعرے بازی اگر آپ کو دکھاؤں یہاں پہ ایوان سے کی جا رہی ہے، بلکہ گیلریوں کی بات کریں تو گیلریوں سے بھی نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں جن کو خصوصی طور پہ اجازت دی گئی تھی کہ گیلری میں آ کے پروسیڈنگ دیکھیں، لیکن یہ اس وقت نہ صرف پروسیڈنگ دیکھ رہے ہیں بلکہ اس پروسیڈنگ کا باقاعدہ طور پہ حصہ بن گئے ہیں، نعرے بازی کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز میں اس وقت ایوان میں نعرہ بازی کی جا رہی ہے، اور یہ نہ صرف ایوان کے اندر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جو تصویر ہے، تصویریں پکڑی ہوئی ہیں یہاں پہ ارکان قومی اسمبلی میں، اور وہ لہرا کے پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں جو اب لابی سے باہر جا رہے ہیں ان کو دکھا رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ، میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین آپ نے کلپ دیکھا، یہ آج کا کلپ ہے، قومی اسمبلی کا کلپ تھا، اور یہ اس وقت کا کلپ تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کے انتخاب کا بائیکاٹ کر کے جا رہی تھی۔ شاہ محمود قریشی نے ایک بھرپور تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ میں امیدوار تھا، لیکن جو مجوزہ حقائق ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس میں کنٹیسٹ نہیں کروں گا، اور ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں، نہ صرف جا رہے ہیں بلکہ ہم استعفے بھی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قاسم سوری بھی اٹھ کے چلے گئے۔ تو اب ذرا آتے ہیں آج کی پروسیڈنگز کی طرف، اور میں آپ کو بتاتا ہوں آج سارا دن ہوا کیا، اور کس طرح آج شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے ہیں، 23ویں وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں۔ تو اس کا تحریک انصاف کو کیا نقصان ہے، اور کیا اس سے زیادہ تحریک انصاف نے خود اپنا نقصان کر لیا ہے؟ کہ تحریک انصاف نے ریزائن جو ہے وہ سبمٹ کروا دیے ہیں، اعلان کر دیا ہے ریزائن ابتدائی طور پہ جو ہے عامر ڈوگر ان کو دیے گئے ہیں، چیف ویپ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے، اور وہ پھر جمع کروائیں گے۔ تو اس کی کتنا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ اچھا شہباز شریف کو کیسے واک تھرو دیا گیا، کون اس میں ملوث تھی؟ اچھا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو پہلے ہوا اس میں ہم گئے تو صرف شیخ رشید اور فواد چودھری وزیر اعظم کو اس بات پہ منانے میں نہیں تھے کہ جناب آپ ریزائن کریں، بلکہ پرویز خٹک وہ شخص تھے جنہوں نے جو ہے وہ پورا زور دیا وزیر اعظم کو، اور الگ سے بھی انہیں بتایا کہ آپ ریزائن کریں، ہم ریزائن کرنا چاہتے ہیں، اگلے الیکشن کی تیاری ہم تب کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ون سائیڈڈ پکچر سابق پی ایم عمران خان کو دکھائی، اور جس پہ انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ میں پرویز خٹک کے بالکل ساتھ کھڑا تھا جب یہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ختم ہوا، تو میں پرویز خٹک کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ انہیں یوں لگا کہ یہ کوئی جیسے اپنے ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، اپنا ہی بندہ ہے، تو میں نے بھی ذرا تھوڑا سا یوں پریٹینڈ کیا نا، صحافی نے خبر نکالنی ہوتی ہے، تو میں نے بھی پریٹینڈ کیا۔ تو وہ ایم این ایز کو جو باتیں کہہ رہے تھے ان میں سے کچھ باتیں تو مطلب کیونکہ تھوڑا سا میں کوئی خیال اقدار کا رکھنا چاہتا ہوں، میں نہیں کہنا چاہتا، نہیں بتانا چاہتا، کچھ راز ہیں ان کے، لیکن یہ وہ ضرور کہہ رہے تھے کہ یار کیوں نہیں ایسا الیکشن میں، ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، اور جناب یہ حکومت میں ہم نے یہاں کے کیا کرنا ہے، ہر دوسرے دن ہم یہاں پہ ہوں گے، تو مجھے 6 ماہ کم سے کم چاہیے کہ میں کے پی کا صدر ہوں، میں نے کے پی کے ہر ضلع میں جانا ہے، میں نے پارٹی کو اٹھانا ہے، ہمارے جو ایم این ایز ہیں وہ اپنے ضلعوں میں جائیں اور وہ اپنے حلقوں میں جائیں اور وہ اپنی پارٹی کو اٹھائیں۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو ان باتوں کے علاوہ ہیں جو میں آگے پیچھے کر رہا ہوں، یعنی سنسر کر رہا ہوں میں بطور صحافی، مطلب ایک میرا سیلف سنسر ہے، میں نہیں بتا رہا۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ
عمران خان نے وہاں پہ اعلان کیا، عمران خان صاحب کھڑے ہو گئے، عمران خان صاحب نے کھڑے ہو کے تقریر کی۔ ویسے روٹین میں خان صاحب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو یا اس کا ہو وفاقی کابینہ کا، خان صاحب کھڑے نہیں ہوتے۔ خان صاحب جوش میں تھے، غصے میں بھی تھے۔ خان صاحب نے بڑی باتیں کہی، انہوں نے کہا جی پیچھے غیر ملکی طاقتیں تھیں، ان کے سہولت کار یہاں پہ تھے اور میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اور میں آخری دم تک لڑوں گا، اور مطلب وہ جو خان صاحب کا ایک ٹپیکل سٹائل ہے نا، خان صاحب نے وہ باتیں کی۔ اور اس کے بعد جناب ساتھ ہی روم تھا، یہ کمیٹی روم نمبر 5 میں ہوا اور یہ اجلاس ہوا 12 بجے، اپوزیشن کے 1 بجے تھا، قومی اسمبلی کا اجلاس 2 بجے تھا، تو یہ 12 بجے جو ہے وہ کمیٹی روم نمبر 5 میں ہوا اجلاس۔ اور پھر جب یہ اجلاس ختم ہوا تقریباً 1:15 سے 1:30 بجے نا یہ اجلاس ختم ہوا۔ اچھا وہ پی ایم اندر گئے، پھر جو سابق وزراء تھے سابق پی ایم اندر گئے اور سابق وزراء جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ کچھ گئے، کچھ کو اندر نہیں جانے دیا گیا، جی بالکل اس کمرے میں نہیں جانے دیا سیکورٹی نے جس میں عمران خان صاحب گئے تھے۔ اچھا پھر جو ہماری بات ہوئی مختلف وزراء سے، وہ بڑے اگریسو نظر آ رہے تھے۔ مراد سعید بڑے اگریسو تھے۔ مراد سعید نے کہا جی مقصود چپڑاسی کے حوالے ملک کرنا چاہتے ہیں اور جناب ہم ملک کو بچانا چاہتے تھے۔ اچھا اسی طرح پھر جو بات ہے فواد چودھری نے بھی کی۔ فواد چودھری نے ایک بڑی ٹپیکل بات کی۔ میں آتا ہوں الیکشن کی طرف، تقریروں کی طرف، وہ ساری بات کرتے ہیں، ذرا میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈر دے لوں نا، پیچھے کیا ہوتا رہا، بیہائنڈ دا سکرین کیا ہوگا۔ فواد چودھری سے جب یہ سوال کیا گیا آپ ریزائن دے رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم ریزائن دے رہے ہیں، تو کہا گیا آپ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے، ذرا جواب سنیے گا۔ تو ان کا کہنا تھا کہ جناب ضمنی الیکشن ہون گے کیویں، اسی کیویں ہون دیواں گے، اسی نہیں ہون دیواں گے، اسی اگر ریزائن کریں گے تو پھر ضمنی الیکشن نہیں ہوں گے۔ یہ فواد چودھری کے جواب تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اینڈ کمپنی پوری طرح جو ہے اس بات میں مطلب تیار ہے کہ اب سٹریٹ پالیٹکس کرنی ہے بھائی، ہم نے احتجاج کرنے ہیں، ہم نے وہی کنٹینر، ہر جگہ کنٹینر لگانا۔ پی ایم سابق پی ایم پشاور بھی جا رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا ٹائم لگے گا سابق پی ایم اور پی ایم میں فرق کرتے ہوئے، اور سابق پی ایم پشاور بھی جا رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے تقریر بھی کرنی ہے۔ تو مجموعی طور پہ ہاں حماد اظہر صاحب نے جب بات کی تو انہوں نے بڑی کھلا کے بات کی۔ اچھا میں نے یہ سوال کیا جو ہے مراد سعید سے، میں کہا پی ایم نے ہینڈلر کی بات کی تھی، تو وہ کون ہے؟ ہینڈلر تو چلو امریکہ والے آگے، سہولت کار کون ہے؟ اچھا اظہار سید نے بھی اس طرح کی ایک سوال کیا، لیکن وہ مراد سعید آگے پیچھے کر کے فواد چودھری نے سیدھا کہا۔ فواد چودھری نے کہا جی جب یہ ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی سیدھی بات ہے، سہولت کار شریف برادران ہے، شریف فیملی ہے سہولت کار۔ تو یہ فواد چودھری نے بات کی۔ اچھا اس کے بعد یہ کہا گیا، پہلے کہا گیا کہ بائیکاٹ کریں گے، پورے سیشن کے بائیکاٹ کریں گے، پھر تحریک انصاف کے لوگ گئے، اچھا نعرے بازی کی کیونکہ ان کا آخری اجلاس تھا۔ لیکن یہ بتا دوں یہ بہت ساروں کا آخری اجلاس نہیں ہے، یہ تحریک انصاف میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ میری خود ایم این اے سے بات ہوئی ہے۔ اچھا وہاں پہ پارلیمانی پارٹی کے بعد بھی مختلف ایم این اے کہہ رہے تھے یار یہ جوش میں فیصلہ ہے، ہوش میں فیصلہ کرنا چاہیے، ہمیں ابھی ریزائن نہیں کرنا چاہیے، ابھی بہت سارے معاملات ہیں۔ اچھا کیا معاملات ہیں وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا نقصان ہوگا۔ میں نے اس وقت ٹویٹ کیا تھا، میں نے اسٹیٹس بھی دیا تھا کہ تحریک انصاف کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ عمران خان صاحب نے اپنی 25 سالہ سیاسی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں، جن میں شروع الیکٹیبل سے لے کے اور ابھی تک جو انہوں نے نوٹیفیکیشن ایک روکا، وہ تو بہت ساری سیاسی غلطیاں کی، لیکن یہ سب سے بڑی سیاسی غلطی ہے عمران خان صاحب۔ کیوں ہے وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے جا کے۔ یہ انہوں نے بھی نا جو تحریک انصاف کے لوگ تھے، ایم این اے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ کوئی فیصلہ جو ہے نا یہ بڑا مطلب اس میں جوش میں کیا گیا ہے یا ایموشنل ہو کے جذباتی ہو کے کیا گیا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ سب لوگ خوش نہیں ہیں، کچھ استعفے نہیں آئیں گے۔ ایک تو وہ 20 لوگ ہیں نا جو تحریک انصاف کے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب جو اپوزیشن کے ساتھ مل گئے تھے۔ اچھا انہوں نے بڑا ٹیکنیکل کھیلا ہے۔ انہوں نے کس طرح کھیلا ہے؟ نہ انہوں نے جناب عدم اعتماد میں ووٹ ڈالا ہے اور نہ انہوں نے شہباز شریف کو ووٹ ڈالا ہے، دونوں انہوں نے ووٹ نہیں ڈالے۔ اس کا مطلب ہے ابھی تک 63 ہے ان پہ نہیں لگ سکتا، تو وہ بڑا سیف کہہ رہے ہیں۔ اب وہ اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھیں گے، وہ آگے کام چلے گا۔ اور جناب دوسری طرف جی ڈی اے نہیں شامل تھی، جی ڈی اے نے کہا بھائی 80 نہیں بھائی خان صاحب، 80 نہیں تھوڑے نال ریزائن کریں گے۔ جی ڈی اے اب اپوزیشن میں آئے، یہ لوگ اپوزیشن میں ہیں۔ اچھا کل طارق بشیر چیمہ اینڈ کمپنی بھی جا کے بیٹھ جائے اپوزیشن۔ اچھا اب کیوں عمران خان نے نقصان کیا کیا ہے اب یہ پہلے سن لیں، پھر آتے ہیں قاسم سوری نے کیا کیا۔ عمران خان نے نقصان یہ کیا ہے کہ آگے بننی ہے انٹرم سیٹ اپ، یعنی الیکشن تو یہ 2 4 6 مہینے چلنی ہے نا حکومت، اس کے بعد نئے الیکشن ہونے ہیں، اس کے لیے نگران حکومت آنی ہے۔ تو نگران حکومت آئین کے مطابق کون بناتا ہے؟ ایک وزیر اعظم اور دوسری طرف اپوزیشن لیڈر، دونوں مل کے ڈسکس کر کے نگران حکومت بناتے ہیں۔
پی ایم کا نام وہ فائنل کرتے ہیں اور ساتھ وہ کابینہ اور وہ سارا سین جو ہوتا ہے. تو جب عمران خان ہوں گے ہی نہیں, عمران خان کی پارٹی نہیں ہوگی, تو یہ 20-25 جو لوگ ہیں ان میں سے ایک اپوزیشن لیڈر بنا دیں گے, یہ مل کے مکمکا والا کھیل ہو جائے گا. یعنی جو انٹرم پی ایم آئے گا, جو عمران خان صاحب نے نام بھی دیا تھا جسٹس گلزار کا, یعنی عمران خان صاحب آؤٹ ہو رہے ہیں پارلیمانی سیاست میں. یہ جو فواد چودھری, یہ پرویز خٹک, یہ شیخ رشید عمران خان کو بالکل پارلیمانی سیاست سے آؤٹ کر رہے ہیں. اچھا صرف یہ نہیں ہے, پھر ایک اور چیز ہے. اور چیز کیا ہے کہ جی پنجاب اور کے پی کے ممبر ہیں اس کے الیکشن کمیشن کے, ان کی تعیناتی بڑے عرصے سے پینڈنگ پڑی ہے, وہ بھی پی ایم اور اپوزیشن لیڈر نے کرنا ہے. اچھا اتو بھی آؤٹ, وہ بھی مطلب مکمکا ہو جائے گا, کیونکہ وہ اپوزیشن اپنی ہی تو ہے, وہ زرداری صاحب کے راجہ ریاض ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو عجیب خان صاحب کو مشورے دینے والے تھے, اور کیسے مشورے ہر جگہ پہ خان صاحب کو, یہ میں آپ کو بتاؤں, خان صاحب کو سارے مشورے غلط دیے گئے ہیں. جتنے بھی خان صاحب کو مشورے دیے گئے ہیں, خان صاحب کو یہ کہا. اچھا خان صاحب اگر اس دن آ جاتے جس دن خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہوا, کون سی قیامت ٹوٹ جانی تھی, لوگوں کو پتہ چلتا بھائی سینہ چوڑا کر کے انسان آیا. اچھا خان صاحب آج آ جاتے تو کس کو مطلب آج بھی تو آ جاتے نا, خان صاحب سامنا کرتے نا, پتہ چلتا کہ جی خان عمران خان ہے, مطلب وہ 56 ان کی چھاتی لے کے آ گیا ہے جناب. عمران خان کو نہیں آنے دیا. اچھا عمران خان پہلے ریزائن کر دیتا عدم اعتماد سے پہلے, اوے آپ بھی تو ساری اسمبلی مطلب اپنا ریزائن کر دیتا, آپ بھی تو سارا کچھ ریزائن کر کے گیا ہے نا. عدم اعتماد بھی کروا, وہ کہتے ہیں نا 100 جوتے بھی کھائے 100 پیاز بھی کھائے. یہ ایسے مشیر ساتھ بیٹھے ہیں جو جوتے بھی کھلا رہے ہیں پیاز بھی کھلا رہے ہیں. یعنی آپ ریزائن کر دیتے تو پھر کیا ہوتا تھا, یہی کچھ ہونا تھا نا میرے بھائی. تو یوں پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کیوں بنا جس کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوئی؟ اس وقت تو خان صاحب کو عجیب و غریب مشورے دیے جا رہے تھے. اچھا اب تھوڑا سا آگے آتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے اور میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. شہباز شریف صاحب اور شاہ محمود قریشی اپنی تقریر کر کے گئے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قاسم سوری بھی اٹھ گئے کہ میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا. اور قاسم سوری بڑے امپورٹنٹ ہے, آخر میں جا کے بتاؤں گا قاسم سوری کیوں امپورٹنٹ ہے, کیوں قاسم سوری کا ریزائن نہیں, مطلب انہوں نے ریزائن ابھی تک نہیں کیا. اچھا جب شہباز شریف ووٹنگ ہوئی 174 ووٹ شہباز شریف کو ملے, پہلی تقریر شہباز شریف نے اچھی کی ہے. میں مجموعی طور پہ شہباز شریف کی تقریر بہترین تھی, جس میں انہوں نے کیا کیا ہے, 10% انہوں نے سیلریز میں اضافہ کیا ہے 1 تاریخ سے, یہ 1 اپریل سے 10% انہوں نے ان میں اضافہ کیا ہے جی. پنشنز میں 25,000 کم سے کم تنخواہ انہوں نے کر دی ہے, اور اس کے ساتھ لیپ ٹاپ بحال کر دیے ہیں وہ جو, اور اسٹوڈنٹس کو جو وظیفہ ملتا تھا وہ بحال کر دیا. اور پھر وہ جناب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بے نظیر کارڈ, جس کا نام احساس کارڈ بدلا گیا تھا, وہ بحال کیا. اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پہ بات کی کہ یہ ظرف کی بات ہوتی ہے, جب ہم آئے تھے ہم نے تبدیل نہیں کیا تھا, عمران خان نے تبدیل کر دیا, اس کا ظرف نہیں تھا. لیکن شہباز شریف کی تقریر ہمیں کنسٹرکٹیو قسم کی نظر آئی, اور اس میں کوئی میں اور وہ مطلب کوئی زیادہ تنقیدی تقریر نہیں تھی. آگے جا کے شہباز شریف کیا رنگ اختیار کرتے ہیں. اچھا انہوں نے خود کو نا خادم پنجاب سے, خادم اعلیٰ سے اب خادم پاکستان کہنا شروع کر دیا. اب انہوں نے کہا ایک پنجاب سپیڈ تھی, اب ایک پاکستان سپیڈ ہوگی. اچھا انہوں نے پھر ساری بات کی, انہوں نے اکانومی پہ بھی بات کی, انہوں نے فارن پالیسی پہ بھی بات کی, انہوں نے چائنا کو بھی, انہوں نے انویسٹر سے بھی بات کی, انہوں نے سعودی عرب کی بھی بات کی, تو فلسطین کی بات کی, کشمیر پہ بڑا زور دیا. تو اوورآل ایک بیلنس تقریر تھی, اچھی ویل ریٹن تقریر تھی. اور اس پہ زرداری صاحب کو بھی انہوں نے تھوڑا سا خوش کر لیا یہ بے نظیر والے معاملے پہ. پھر سندھ کی بات کی. تھوڑا سا جو ان کے ساتھ ناراضگی ہے وہ ایم کیو ایم کی ہے. ایم کیو ایم کا یہ خیال ہے کہ کم از کم انہیں وہ جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہوگا اور ہمارے بغیر یہ حکومت بھی نہیں بنا سکتے تھے, تو اس کی بات کرنی چاہیے تھی. خیر وہ منا لیں گے, کوئی نہیں, ابھی منسٹریاں ہیں. آج شاہ محمود نے کہا اگر ایم کیو ایم ہمیں بتاتی تو ہم وہ دے دیتے پورٹ اینڈ شپنگ. تو بہرحال ایم کیو ایم طے ہو جائے گا. گورنر سندھ کا انہوں نے ایم کیو ایم کو دینا ہے, پورٹ شپنگ دینی ہے, ایم کیو ایم ٹھیک ہے, اس میں بھی سندھ میں بھی کوئی دے دے گی. اچھا اب تو آ گئے جی شہباز شریف صاحب. اگلا حلف کا آیا, یہ تھوڑا سا یہاں پہ پھر نا پی ٹی آئی غلط کھیلی ہے. وہ جی عارف علوی صاحب نے کہا میری طبیعت خراب ہے میں حلف نہیں لوں گا. بھائی آپ اس وقت پی ٹی آئی کے صدر نہیں ہیں, آپ پاکستان کے صدر ہیں, آپ کو تھوڑا سا اسٹیٹسمین شپ دکھانی چاہیے تھی, آپ کو کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا مشرف کے خلاف نون لیگ اور پیپل پارٹی نے مل کے مطلب ایک پوری مہم چلائی تھی, اس کے خلاف جناب مختلف اسمبلیوں سے قراردادیں پاس کروائی تھی, لیکن پھر بھی اس سے حلف, وہ صدر پاکستان تھا,
وہ اس وقت مشرف نہیں تھا، صدر پاکستان تھا، اس سے حلف لیا تھا انہوں نے، تو کم از کم عارف الوی صاحب کو، اب تھوڑا چینج ہوا نا، لینے والے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہم اسے حلف نہیں لیتے، تو اب چینج ہوا، عارف الوی صاحب کو کم از کم تھوڑا سا ایک وہ جس عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ وفاق کو ہوتا ہے، وہ کسی حکومت کو ہوتا نہیں ہے، تو ان کو تھوڑا سا نا مطلب کرج دکھانا چاہیے تھا۔ اب صادق سنجرانی صاحب والا حلف والا سین ہوا، تو اوورآل اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس رستے پہ جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب، بیرون ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب، اہم دارالحکومتوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب، اچھا اتحادیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب، اپوزیشن کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، تو بھائی آپ کھڑے کہاں پہ؟ آپ نے سیاست کرنی ہے نا، اسی سسٹم میں سیاست کرنی ہے نا۔ آج آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف بیٹھے تھے، ان کے ساتھ زرداری بیٹھے تھے، ان کے ساتھ بلاول بیٹھے تھے، اختر بینگل بیٹھے تھے، خالد مقبول صدیقی بیٹھے تھے، اور کمال آپ نے ابھی تک سیاست انہی لوگوں سے کرنی ہے بھائی، آپ نے انہی لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، انہی تو پھر آپ نے کم از کم حالات کی سنگینی کا کچھ جائزہ لیتے ہیں، کچھ اس طرح چلتے ہیں معاملات کو، مطلب آپ بالکل سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے۔ اب جناب آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے تو ریزائن کر دیا، ہم تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم لیگل، تو بھائی تب بھی جب آپ وزیر اعظم تھے خان صاحب، اور جب آپ کی پارٹی تھی تب بھی تو یہ اسی پارلیمنٹ میں تھے نا، اب آپ کہتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ میں آئے تو ہم نے نہیں بیٹھنا، تو بھائی آپ مطلب 100-125 بندہ جو نکل جائیں گے، آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ آپ کے بھاگتے ہیں اس سے، تو آپ اور کمزور ہوں گے، لوگ آپ کے ٹوٹیں گے۔ پنجاب میں آپ نے مطلب پرویز الہی کو کہا ہوا ہے، اس کو چیف منسٹر بنا رہے ہیں، اور آج بائی دا وے وہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات بھی لاہور ہائی کورٹ نے بحال کر دیے ہیں، اب وہ لے کے چلے گا معاملات کو، تو بھائی آپ کے لوگ تو ویسے بھاگیں گے۔ آج ایک ایم پی اے آپ کی پیپل پارٹی میں چلی گئی ہے، تو میرے خیال میں اس تمام گیم کا جی پیپل پارٹی کو بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب نون لیگ شہباز شریف کی ایک ریپو ہے کہ وہ دوڑ بھاج بڑی کرتے ہیں، کام شام کرتے ہیں، اب کتنا وہ پنجاب، انہوں نے کہا میں پنجاب کو صرف نہیں، میں چھوٹے صوبوں کو بھی لے کے چلوں گا، جو ان کے حوالے سے ایک پرسیپشن بنی ہوئی تھی کہ شاید وہ پنجاب کو ہی زیادہ فوکس کریں، تو آپ دیکھتے ہیں وہ کتنا دیگر صوبوں کو لے کے چلتے ہیں، اور اس پہ ڈیپینڈ کرے گا اگلا الیکشن۔ خان صاحب ایک کارڈ برا طرح کھیل کے ہیں، میرے خیال میں اگلے الیکشن میں وہ کارڈ، ہاں ابھی بھی یو ٹرن کا وقت ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی اسپیکر کو نہیں جمع کروائے گیا، احمد ڈوگر کو جمع کروائے گیا، اب کیا ہو سکتا ہے کہ خان صاحب ریزائن کر دیں، مطلب جو ایک اور بھی پی ٹی آئی میں بات چل رہی ہے نا، میں آپ کو آج ہی بتا دوں گا، آج تاریخ کیا ہے بھائی جان، 11 ہے، 11 اپریل کو میں آپ کو یہ کہانی بتا رہا ہوں، جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ریزائن کر دیں، باقی پارٹی ریزائن نہ کرے، اور شاہ محمود قریشی کو لیڈر آف اپوزیشن بنایا جائے، یا کسی اس طرح کا بھی ایک سین چل رہا ہے، دیکھتے ہیں وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ بہرحال اوورآل شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے۔ میں ویڈیو آپ کو آخر میں دکھاؤں گا، ضرور دیکھیے گا، ذرا شہباز شریف صاحب کا پروٹوکول دیکھیے گا نا، جب آئے تھے تو کیا پروٹوکول تھا، اب کیا پروٹوکول ہے، اب خاتون اول ہے وہ کون سی ہوں گی، یہ بھی مطلب ایک سوال ہے، کیونکہ ایکس پی ایم کی مطلب خاتون اول پہ اگر سوال ہو سکتے ہیں تو موجودہ کے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی بیویاں ایک سے زیادہ ہیں، تو خاتون اول کون سی ہوگی، یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ اگر شہباز شریف صاحب کسی دورے شورے پہ جاتے ہیں تو کس خاتون اول کو ساتھ لے کے جائیں گے، یہ بھی یہ شہباز شریف صاحب کرے۔ اچھا خاتون اول ایک ہوئی ہوگی نا، مطلب جس کو ایک بار خاتون اول کہہ دیں گے وہی خاتون اول ہوگی، پھر سارے دوروں پہ وہی یہ شہباز کوئی ٹاش آج کر سکتے ہیں، مطلب یہ شہباز شریف صاحب کا کام، خیر ہم اس پہ بات نہیں کرتے۔ تو بہرحال اب شہباز شریف صاحب جناب وزیر اعظم پاکستان بن چکے ہیں، 23ویں وزیر اعظم پاکستان ہے۔ عمران خان مسلسل جو ہے غلط کارڈ کھیلتے جا رہے ہیں، جو کام انہیں پہلے کرنا ہوتا ہے وہ بعد میں کرتے ہیں۔ 27 تاریخ میں ہر پچھلے 3 ولاگز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 27 تاریخ کا موقع خان صاحب نے ضائع کیا ہے، اگر خان صاحب 27 تاریخ کو صحیح کھیل جاتے تو ابھی تو بالکل مطلب اپوزیشن بیک فٹ پہ ہوتی، اور بہت سارے اور لوگ بھی اہم لوگ جو اب فرنٹ فٹ پہ ہیں وہ بیک سائڈ پہ ہوتے ہیں۔ خیر پی ٹی آئی نے اب ایک مہم بھی چلانی شروع کر دیا ہے، ڈاکٹر ارسلان خالد کے گھر پہ چھاپا بھی پڑا ہے، اس پہ پھر بات کریں گے، آج صرف یہی بات کرنی تھی۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنے ہوسٹ سید اون شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔